ان کا اگلی مرتبہ جو پڑھ. ہاں بسم اللہ. حکیم صاحب کے لگاؤ نا بھائی. شهد بدر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سارخ أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافى صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بالشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال فابشروا أمر ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. یہ حضرت عمرو بن عوف حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ جب بحرین کا جزیرے لے کے آئے تو انصار کو بھی اس وقت علم ہو گیا اس بات کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جمعہ آتا تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے، اور اس وقت حالت جو تھی وہ بڑی پتلی تھی. مہاجر تو ویسے ہی اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے، تو انصار کے زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام تھا، وہ بھی سال میں ایک فصل ہوتی تھی. تو اس طرح سے ایک ایسا معاشرہ تھا جو ہر وقت جس کو ایک سامان زیست کی کمی رہتی تھی، اس میں اتنے طاقتور نہیں تھے وہ. تو جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ آ گیا ہے جزیہ تو اب وہ تقسیم ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے انہوں نے صبح کی نماز پڑھی. اور حضور کو بھی معلوم ہوگا کیونکہ عام طور پر لوگ اپنے محلے کی مساجد میں ہیں ان میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں علم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہو گیا ہے مجھے. تو فرمایا ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو وہ چیز آ گئی ہے اور اس سے تمہیں خوشی ہوگی کہ تمہارا کچھ نہ کچھ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. لیکن سنو، بات یہ ہے کہ فواللہ لا الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم. یہ بات سنو، ٹھیک ہے دولت جو ہے اس سے بہت ضروری ہے اور اس سے کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تمہاری ناداری اور تمہارا افلاس اور تمہارا فقر جو ہے یہ کوئی تمہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا اور یہ تمہارے لیے بڑی مصیبت لائے گا. یہ نہیں ہے. مجھے تمہارے نادار ہونے میں، تمہارے مفلس ہونے میں، تمہاری مال و دولت کی کمی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس سے تمہارے اندر، تمہارے ایمان کے اندر کوئی کمی آ جائے گی. تمہارا ذوق و شوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے توانائیوں کو صرف کرنے کا اس میں کوئی کمی آ جائے گی، یا تمہارا کوئی پروگرام جو ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے اٹکے رہ جائے گا. یہ بات نہیں ہے. تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کوئی ناداری یا پیسے کی کمی یا افلاس جو ہے یہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. مجھے جو خطرہ ہے، مجھے جو اندیشہ ہے وہ ہے اس بات کا کہ جب تمہارے پاس دولت ہوگی، جب تمہارے مال و دولت میں وسعت آ جائے گی، تو اس وقت تمہاری حالت جو ہے اس کا مجھے خطرہ ہے کہ وہ کہیں تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، تمہارے ایمان کو کمزور نہ کر دے، تمہاری توجہات کو جو ہے وہ اور طرف نہ کھینچ لے، تمہیں بجائے اس کے کو خدا کے راستے میں اپنی توانائیاں صرف کرو وہ عیش و عشرت کی طرف راغب نہ کر دے.
مجھے خدشہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جب دولت زیادہ آئے گی تو تم اس میں مشغول ہو جاؤ گے، ایک تو تمہارا، اور پھر حرص بڑھ کے تم مزید دولت کمانے کی کوشش کرو اور ان میں سے عیش و عشرت میں پڑ جاؤ، اور اس سے ان چیزوں کو استعمال کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرو جن کی تمہیں کبھی ایسی اشد ضرورت نہیں تھی۔ یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلے بھی لوگوں کو اس طرح سے ہوا کہ ان کے پاس جب دولت آئی تو دولت نے ان کو بگاڑ کے رکھ دیا، ان کی زندگی کو نقشہ ہی بدل دیا، ان کی جو مقصود تھا اصل زندگی کا اس سے انہیں دور کر دیا، اور وہ چیزیں جو مطلوب نہیں تھیں ان میں وہ غرق ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتنافسوا کما تنافسوا، تم آپس میں اسی طرح اس کے لیے دوڑ لگا دو اس کو حاصل کرنے کی کہ سارا کچھ میں سمیٹ لوں، جس طرح کہ پہلے لوگوں نے اس کے لیے دوڑ لگائی، بھاگ دوڑ کی کہ سب کچھ جو ہے جو نفیس چیزیں وہ میرے قبضے میں آ جائیں اور میرے پاس زیادہ سے دولت جو ہے دنیا میں جمع ہو جائے، میں دردار بن جاؤں۔ اور تہلککم کما اہلکتم، اور پھر یہ چیز جو ہے یہ تمہیں اسی طرح سے ہلاک کر دی جس طرح کہ پہلی امتیں جو تھیں، پہلے لوگ جو ان کو ہلاک کیا تھا اس مال و دولت نے۔ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ یاد فرمایا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جب بھی وہ پیغمبر آتے تو وہ یہی کہتے کہ الصلاۃ کو تعاوننا، کہ تمہاری کیا نماز یہ ہم حکم دیتی ہے کہ ہم یہ کریں، اور ایک تو ہر ناجائز طریقہ جو ہے ان کو استعمال کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی تو دعوت یہ تھی، سب سے اہم اس بارے میں یہ تھا کہ وہ کم تولتے تھے اور کم دیتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ مال و دولت کی جو کمی ہے، اس سے ایمان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، اس سے انسان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا مسلمان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے کچھ سست پڑ جائے۔ خطرہ جو ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ جب دولت زیادہ آئے گی تو وہ دولت میں اتنی کشش اس کے لیے موجود ہے کہ وہ عیاشی میں پڑ جائے، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا جذب جو تھا اس میں کمی آ جائے، یا یہ ہے کہ وہ پیسے تو دینے کی تیار ہو جائے، اپنی جان جو ہے اس کو جانے کی تیار نہ ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا جب کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کتنی بڑی دولت آئی۔ وہ آپ یہاں سن چکے ہیں مولانا مودودی کا مضمون جو تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کا اصلی منبع، کہ وہ گئے اس کے ایک والی کے پاس، اس سے جب خراج لینے کے لیے تو اس نے کہا کہ وہ کہاں ہیں جن کی چپلیں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھیں اور کپڑے جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کا وہ تو چلے گئے، کہنے کہ پھر ہم تمہیں نہیں دیتے۔ ان کی جو ان کے اندر جو بات تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کو جو سیرت تھی، وہ سیرت اس کی وجہ سے ہم ان کو خراج دے دیتے، تمہیں اس کی وجہ سے نہیں دیتے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ ایک وجہ سمجھی گئی ہے خاص طور پر ہندوستان کے اندر کہ دولت کی کمی کی وجہ سے یہ سارا مسلمانوں کا زوال جو ہے یہ دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کمی کی وجہ سے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بھی اس سلسلے میں بہت ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کے بے زری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ خون کے آنسو ایک شاعر نے لکھا تھا، وہ بڑی درد مند دل رکھتے تھے، انہوں نے لکھا ہے یہ کہ جو بھی کام کو دیکھیں کرنا نہیں ہوتا، کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی ہماری ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس میں ہے کہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ پیسہ اگر آ جائے اور وہ ایمان نہ ہو تو پیسہ خود بخود تو نہیں کام کرتا، پیسے کو تو لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ استعمال اس کا صحیح نہ ہو، اگر جیسے کہ ہم ابھی مولانا کے مضمون میں آیا ہے کہ جو اہل زکوٰۃ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ ان کو اپنی عیاشیوں میں صرف کرتے ہیں۔ جو دولت مسلمانوں کے پاس موجود ہے اگر اس کو صحیح طور سے استعمال کریں تو وہ جو ان کے نادار ہیں ان کی ناداری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور ان کی ضروریات جو ہیں وہ دینی بھی اور دنیاوی وہ بھی پوری ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو فتنافسوا کما تنافسوا، جس طرح کے پہلے لوگوں نے اس میں دوڑ لگائی کہ زیادہ سے زیادہ دولت کو اکٹھی کریں اور زیادہ سے دولت کو اکٹھا کر کے دوسروں پہ برتری حاصل کریں، تو یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے تو پھر مال و دولت کی جب دوڑ لگ جاتی ہے تو پھر زیادہ طاقتور جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے اور وہ سب کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ دولت کی دوڑ تھی کہ ایک زلزلہ ایک جگہ سے آیا، اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے وہ ساری دولت جو باہر سے آئی اس کا کسی کو
بو بھی نہیں ہے، وہ اپنے نام سے باہر جمع کرائی، اور اس کی جمع کرانے سے کہ وہ دولت صرف میرے خاندان میں رہے، اس خاندان کے کتنے آدمی مارے گئے، اس دولت وجہ سے مارے گئے، اور وہ دولت اب بھی کسی کے پاس نہیں، وہ خود بھی چلے گئے، ان کے ایک بیٹا بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، بیٹی بھی چلی گئی، لیکن وہ دولت پڑی ہوئی اپنی جگہ، وہ کس کام کی ہے دولت، اور اب جن کے پاس ہے وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کی جو ہے خاندان والے، ایک اس کی دولت، اور ایک عمل۔ تو دو چیزیں جو ہے وہ تو واپس آ جاتی ہیں، اس کا خاندان اور مال، لیکن اس کی جو جاتی ہے وہ عمل ہے، جو اس نے یہاں کمایا، جو کام اس نے کیے، وہ اس کے آگے جو ہے اس کے لیے جنت بھی بن جائے گی اور دوزخ بھی بن جائے گی، اگر اچھے کام کیے ہوں گے، اگر اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی ذہانت کو، اپنے وسائل کو اگر اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا، ان باتوں میں خرچ کیا جو مطلوب ہیں شریعت کے اندر، تو پھر تو اس کا مسئلہ جو ہے آسان ہے۔ لیکن اگر وہ دولت جو ہے اس نے کمائی حرام ذریعے سے اور اس کو جمع کرتا رہا اور جن کی حقوق ہیں ان کو ادا نہ کیے، تو پھر وہی اسی کے ان کو جو ہے داغ دیے جائیں گے۔ یہ تو قرآن میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب الیم، تو وہی دولت جو ہے ان کے لیے سانپ پر بچھو بن جائیں گے، ان سے ان کو داغا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر فقر ہو تو فقر کی جو ہے وہ فقر ہو جو فقر بوزر ہے، اور اگر ہمارے پاس دولت ہو تو وہ دولت ہو جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بات تھی۔ واخر دعوانا